الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث سماعت جو ہے وہ 1799 اور 1800 ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اب وہ ہلاکت میں مبتلا کرنے والی 7 چیزیں کون سی ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے تو دار اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، اور چونکہ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے، تو لہذا اب ہمیں اس سے ہی بچایا جا رہا ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ذرا سی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں اور ناحق کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ لہذا اس سے بھی روکا گیا ہے کہ یہ فعل بھی وہ ہے جو انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی باتوں پر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن ہمارا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو اس کا میں رزق بند کروا دوں، اس کو بند کروا دوں، اس کا یہ کروا دوں، اور پھر اس پہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں، اگرچہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ذرا سوچئے کہ خالق کائنات بندے کو رزق دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے اس کا رزق بند کر دے۔ کیا کسی عامل میں قوت طاقت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ رزق دے رہا ہے، یہ اس کا رزق بولیے روکنا چاہتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا کوئی اس پہ بندش کروا دے۔ لفظ بندش جو ہے یہ عاملین نے رکھا ہے، قرآن سنت میں یہ لفظ ملتا ہی موجود نہیں، یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ ذرا سی باتوں میں بندش ہو گئی ہے، تو یہ جو بندش کا لفظ ہے یہ عامل نے نکالا ہے، قرآن و سنت کے اندر لفظ موجود نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جانتے ہو کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے، اس سے بچو۔ اچھا، اس سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے، باقی جو دشمن ہمیں نظر آتے ہیں، ذرا سی کوئی معاملہ خراب ہو گیا، دشمن اس سے ہم نے کر لی، اس سے لیے ہم دیگر حربے استعمال کرتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کوئی کسی کی اولاد روک سکتا ہے، نہ رزق روک سکتا ہے، نہ کاروبار بند کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر رزق کا کم ہونا، اس کا بند ہو جانا، تعویذات یہ جادو کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں رزق کم لکھا ہو ایک مرحلے پر، ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ بے صبری کرتا ہے، میری ذات پہ کتنا توکل بھروسہ کرتا ہے۔ تو لہذا فرمایا گیا اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ ایسا کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، دانا چوک کر سیدھے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ایسا توکل ہونا چاہیے۔ جب تم اللہ سے توکل کرو گے تو خالق کائنات بند راستے کھول دے گا، تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے لیے راستے نکال دے گا اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ شرط یہ کہ اللہ کے ذات پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سود کھانا، یہ بھی انسان کو ہلاکت مبتلا کر دیتا ہے۔ دو کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، ایک اولیاء اللہ کا دشمن اور ایک سود خور۔ اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چلو جی راتوں رات امیر ہو جائیں، کوئی ایسے کاروبار میں لگا دیں، محنت بھی نہیں کرنی پڑے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کاروبار کس چیز کا کر رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ بعض لوگ بینکوں میں جو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، یہ بھی سود ہے۔ بعض لوگ سود بینکوں سے کار لے لی، گاڑی لے لی یا کوئی اور قرض لے لیا، یہ سب سود پہ مبنی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم غریب مسکین کا مال کھانا، یہ بھی ہلاکت مبتلا کر دیتا ہے۔ کوئی یتیم غریب مسکین کے نام پر مال لے لے، ان تک نہ پہنچائے اور اپنا پیٹ بھرتا رہے تو پیٹ نہیں بھر رہا بلکہ آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ اسی طرح لڑائی ہو جائے اس سے بھاگ جانا، اب یہ لڑائی نہیں ہے جو آپس کی لڑائی ہو جائے، اس سے مراد جہاد ہو، راہ خدا میں لڑ رہا ہو، بھاگ جائے، یہ بھی انسان کو ہلاکت مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آخری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہماری عادتیں اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر ہر ایک پہ الزام لگا دیتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک پہ الزام لگاتے، اور یہ نکلا ہوا جملہ انسان سمجھتا نہیں کہ کتنا وزن رکھتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ایک بات اس میں ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک غسل دینے والی عورت غسل دے رہی تھی، جب اس کو غسل دیتے دیتے اس کی شرمگاہ کی طرف آئی اور اس نے وہاں ہاتھ رکھا تو کہنے لگی اس شرمگاہ نے نہ جانے کتنے زنا کیے، یہ جملہ کہہ دیا۔ قدر خدا کی دیکھی، وہ بہت اللہ کی نیک پارسا عورت تھی، نیک اللہ کی مقبول بندی تھی، اس نے یہ کہا ہاتھ چپک گیا، اب آگے پیچھے نہیں ہو رہا، بہت دیر ہو گئی، بڑی پریشانی کی بات ہوئی کہ کیا وجہ ہے اتنی تاخیر۔ جب پتہ کرایا معلوم ہوا کہ ہاتھ جسم کے ساتھ چپک گیا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ مسئلہ علماء کے پاس آیا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا اس پر جو ہے نا جھوٹے کی سزا قائم کرو، حد جاری کرو، اسے جھوٹ بولا ہے۔ جب حد جاری کی گئی تب اس کا ہاتھ جدا ہوا۔ تو ہر ایک کے بارے میں اپنی رائے دینی نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہماری، اور بس 1 منٹ کی گفتگو کروں گا، اس پر طویل بات نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن لے کر دشمن کے علاقے کی طرف سفر نہ کرے۔ اب رکا گئے، ادب سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو لے کے دشمن کے علاقے میں نہ جائے۔ دشمن سے مراد کافر ہو سکتا ہے کہ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، پھر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے، اور ہو سکتا ہے وہ دشمنی کے اندر ہمارے اس قرآن کی بے حرمتی کر دے، تو لہذا اس سے بچایا جا رہا ہے۔ اور تمہیں خیال نہ ہو تم کوئی ایسی بات کہہ دو قرآن تمہارے سامنے موجود ہو تو جو جھوٹ پہ مبنی ہو، اس سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو جتنی انسان احتیاط کرتا ہے اتنا بولیے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات